الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان کہ پھر اس نے ہمیں رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں میں داخل فرمایا. حضرات، رمضان المبارک کا اہتمام خود اللہ تبارک تعالی اس درجے فرماتے تھے. رمضان کے اکرام میں شوال ہی سے جنت کو آراستہ اور مزین فرمانا شروع کر دیتے تھے. اگلے رمضان کی تیاری میں پچھلے رمضان کے بعد والے مہینے سے جنت کو مزین فرمانا شروع کر دیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس درجے رمضان کی مقدس اور مبارک ساعتوں کا اشتیاق تھا. جب رجب کے مہینے کا چاند دیکھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور رمضان کے مہینے تک ہمیں پہنچا دے. چنانچہ رجب اور شعبان میں، بالخصوص شعبان کے مہینے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے. یہ رمضان ہی کے استقبال میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا. ہم بھی رمضان کا انتظار کرتے ہیں. رمضان کا چاند جتنے احباب دیکھتے ہیں، جتنے لوگ دیکھتے ہیں، اس سے سینکڑوں زیادہ تعداد عید الفطر کا چاند دیکھنے کے لیے مجمع پہنچ جاتا ہے، لوگ پہنچ جاتے ہیں. یہ ہمارا عمل ہے. رمضان کے ساتھ چپ رمضان کا چاند دیکھ کر ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگتے ہیں. سڑکوں پر وہی بیڑیوں کی پھونک نظر آتی ہے. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا مجمع وہ ہے جو علماء کے بیانات سے دور رہتا ہے، مساجد سے دور رہتا ہے. انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں کہ رمضان کے مہینے میں
سڑکوں میں جانوروں کی طرح، گدھوں کی طرح کھانے پینے میں کیا حرج ہے؟ مسلمان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ ایک بہت بڑی تعداد آپ کو نظر آئے گی۔ اور بھلا ہو ان مسلمان ہوٹل کے مالکوں کا کہ اگر رمضان کی ان ساعتوں میں، روزے کی ساعتوں میں اگر وہ اپنا کاروبار بند کریں اور ان حلال خوروں کو مجبور کریں زبردستی روزہ رکھنے پر، تو شاید انہیں بھی اجر اور ثواب مل جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ روزی کے دینے والے ہیں۔ تجارت ہمارا پیٹ نہیں پالے گی اور ہماری روزی کی ضامن نہیں ہے، لیکن ہوٹلوں میں بہت بڑی تعداد آپ کو مسلمانوں کی مل جائے گی۔ ان سے پوچھو کہ جناب والا یہ رمضان کا مہینہ ہے، بکریوں کی طرح پتے چبا کر تھوک رہے ہو، انگارے سلگا کر جہنمیوں کی طرح پھونک رہے ہو، گدھوں اور جانوروں کی طرح سڑکوں پر کھا پی کر چل رہے ہو، روزہ رکھ لینے میں کیا حرج ہے؟ ایسی ایسی بیماریاں بتلائیں گے کہ ڈاکٹر بھی سن کر پریشان ہو جائے گا۔ حدیث تو یہ کہتی ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی، صوموا تصحوا، روزہ رکھو بیماریوں کو دور کرو، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں گے تو ہمیں بیماری پیدا ہو جائے گی، اور کہتے ہیں یہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ اولیاء کے ماننے والے ہیں، یہ نبی پر جان چھڑکنے والے ہیں۔ نبی تو یہ فرما رہے ہیں کہ صوموا تصحوا، روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ، اور یوں اپنے لڑکوں کو روزے سے رکواتے ہیں کہ بچے روزہ نہ رکھنا، تیری عمر ہی کیا ہوئی روزہ رکھنے کی، روزہ رکھے گا تو کمزور ہو جائے گا، لاغر ہو جائے گا۔ کالج والے لڑکے لڑکیوں سے کہتے ہیں کہ تیرے ایگزام اور تیرے ٹیسٹ چل رہے ہیں، کافی دور تجھے چل کر جانا ہے، روزہ رکھے گا تو کمزور ہو جائے گا اور ناکام ہو جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں کہ روزہ رکھو، اللہ کے محبوب بن جاؤ، اللہ کے قریب چلے جاؤ، خدا کی نصرت حاصل کر لو۔ یہ اللہ پر ایمان لے آنے والے اور نبی پر ایمان لے آنے والے یہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھو گے تو امتحان میں ناکام ہو جاؤ گے۔ یہ ہے ہمارے ایمان کی شرافت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مہینے پہلے رمضان المبارک کا استقبال کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں۔ کپڑوں کی دکانوں میں ہمارا استقبال نظر آئے گا، عصر کے بعد افطاری کا سامان خریدتے وقت ہمارا استقبال نظر آئے گا۔ مسجد میں جو بچی کچی سبزیاں اور جو سستے فروٹ مسجد میں آتے ہیں، اگر آپ کو یہ اندازہ کرنا ہو کہ اب یہ جو فروٹ کا سیزن چل رہا ہے اس میں سب سے کم قیمت کا فروٹ کون سا ہے، کسی بھی مسجد میں سب سے کثرت سے جو فروٹ زیادہ پایا جاتا ہے، تو یہ سمجھ لو کہ بازار میں آج اس کا بھاؤ کم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے لیے وہ چیز پسند کرو، دوسروں کے لیے وہ چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ ہول سیل کی سڑی ہوئی سبزی پکا کر روٹیوں میں اس طریقے سے لپیٹ کر دے دیتے ہیں گویا کہ کوئی یتیم خانے کو بھیج رہے ہیں، کوئی فقراء اور بیواؤں اور مسکینوں کو تقسیم کر رہے ہیں۔ کیا یہ کھانا خود اپنے لیے پسند کرتے ہیں یا ہم جو بھیجنے والے؟ ہمیں یہ نہیں کہتے کہ آپ مت بھیجیے، بھیجنے کا کوئی طریقہ بھی ہے، بھیجنے کا کوئی اصول بھی ہے، یا مسجد میں آنے والے، مسجد میں کھانے والے اتنے گرے پڑے ہیں کہ آپ سب سے ہلکی درجے کی چیزیں مسجد کے لیے بھیجتے ہیں۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو روزے دار کا روزہ کھلوائے قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ محشر کی سختیوں سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اور ایک روایت میں آیا روزے دار کو جو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے قیامت کے دن میں حوض کوثر سے اسے سیراب کروں گا، اور حوض کوثر سے جو ایک گھونٹ پی لے گا کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی۔ بھیجنے کی ممانعت نہیں، لیکن جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ روزے داروں کے لیے پسند کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اتنا تو کھلا نہیں سکتے، اتنا تو پلا نہیں سکتے کہ ہمارے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اگر پانی کا ایک گھونٹ یا لسی کا ایک گھونٹ ہی سے اگر روزے دار کا افطار کرا دے تو روزے دار کو روزے کا جو اجر و ثواب ملتا ہے افطار کرانے والے کو بھی وہی اجر و ثواب ملتا ہے۔ بہرحال حضرات، رمضان المبارک کی یہ فضائل ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، رمضان المبارک کی خصوصیات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں کے ایک بہت بڑے طبقے کے لیے رمضان کے دن اور دنوں کے اندر کوئی فرق نہیں۔ حدیث تو یہ کہتی ہے اللہ جو زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے، ساری انسانیت کا پالنہار ہے، سورج اور چاند اور ستاروں کا پیدا کرنے والا ہے، رمضان کے اکرام اور احترام میں بندوں کی سہولت کے لیے خود اللہ تبارک تعالی سرکش شیاطین کو قید فرما لیتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ ندا لگانے والا ندا لگاتا ہے کہ اے خیر کی طرف بڑھنے والے، خیر کے ایام کم ہیں، خیر کی طرف لپک لے، جنت کی طرف تو آ جا۔ لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کا کتنا بڑا طبقہ وہ ہے جو رمضان کے مہینوں کو اور دنوں کی طرح گزار دیتا ہے۔ ان کے شیونگ میں کوئی فرق نہیں آتا، ان کے سنیما دیکھنے میں کوئی فرق نہیں آتا، ان کے ٹی وی دیکھنے میں کوئی فرق نہیں آتا، ان کے تاش پتے کھیلنے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اللہ کے بندے ایک مہینہ چہرے پر نبی کی سنت رکھ لیتا، صحابہ اولیاء کی سنت رکھ لیتا کہ کم از کم میرا گرو تو قید ہو چکا ہے اور وہ نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے چہرے پر سنت رکھ لیتا اور یہ ادا اللہ کو پسند آ جاتی تو اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں بلا لیتا اور باب الریان سے ندا دیتا، اے روزے دار بندے آ جا، تم میرے دروازے سے داخل ہو جا۔ حجام کی شام میں بھیڑ لگی رہتی ہے سنتوں کے نکالنے والے کی، اللہ رمضان کے اکرام احترام میں شیطان کو تو قید کر دیتے ہیں۔ اب بات یہی سمجھ میں آتی ہے کہ برائی پر اکسانے والا اور گناہ پر جو اکسانے والا ہوتا ہے وہ شیطان۔ اب جب شیطان نہیں رہا، داڑھی منانے والا داڑھی منا رہا ہے، جھوٹ بولنے والا جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کرنے والا غیبت کر رہا ہے، نوجوانوں کا طبقہ آپ کو فجر کے بعد ظہر کے بعد گروہ در گروہ فٹ پاتھوں پر مل جائے گا، یہ انتاکشری کھیلتا ہوا ملے گا، یہ کیرم بورڈ کھیلتا ہوا ملے گا، یہ لڑکیوں کے گیت گاتا ہوا ملے گا، یہ غزل گاتا ہوا ملے گا۔ پوچھو کہ جناب یہ کیا ماجرا ہے؟ نہیں، ہم روزے کو پاس کر رہے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں، تسبیحات پرانی ہو چکی، قرآن کے اوراق بوسیدہ ہو چکے، مسجدیں ویران ہو چکی، جو یہ فٹ پاتھ کو آباد کرنے چلا ہے انتاکشری کا کھیل کھیلنے کے لیے، اور یہ کہتا ہے کہ ہم رمضان کو پاس کر رہے ہیں، رمضان کو گزار رہے ہیں۔ کس ولی نے اس طریقے سے گزارا؟ کس پیر نے اس طریقے سے گزارا؟ کون سے نبی نے یہ طریقہ بتایا کہ فٹ پاتھوں پر لڑکیوں کو گھور گھور کر تم ٹائم پاس کیا کرو؟ تو بات یہی سمجھ میں آتی ہے کہ برائی پر اکسانے والا شیطان تھا۔ اب جب شیطان نہیں رہا اور خود یہ برائی کر رہا ہے تو حضرت مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ حدیث پاک کے اندر جو یہ بات آئی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ شیاطین کو قید کر دیتے ہیں، بڑی عمدہ بات فرمائی ہے کہ یہ شیاطین قید تو ہو جاتے ہیں لیکن وہیں سے بیٹھے بیٹھے ریموٹ کنٹرول سے انگلی کرتے رہتے ہیں۔ جس طریقے سے بڑے بڑے گنڈے جیل میں بند ہو جاتے ہیں، جیل میں بند ہونے کے بعد یہ جو کلب ہوتے ہیں، شراب خانے ہوتے ہیں، یہ حرام کے جو کاروبار ہوتے ہیں، اکثر انہی پر گنڈے دھاوا بولتے ہیں اور معمول وصول کرتے ہیں۔ باوجود جیلوں میں چلے جانے کے یہ اپنے چیلوں کے ذریعے سے معمول وصول کرواتے ہیں، تو شیاطین سرکش قید تو ہو جاتے ہیں۔ یہ جو چیلے ہیں، داڑھی منانے والے، سنیما دیکھنے والے اور جانوروں گدھوں کی طرح سڑکوں پر کھانے والے، ان سے شیاطین کام لے لیتا ہے۔ یہ کلی بات ہے، کام کرانے والا شیطان ہے۔ اب شیطان جب قید ہو گیا اور شیطانیت کا کام کر رہا ہے، یا تو خود
شیطان ہے انسانی بھیس میں یا شیطان کا ایجنٹ ہے جو اپنے گرو کے احکامات لے کر دنیا کے اندر عمل پیرا ہو رہا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ کہ ہم نبی کے دو دشمن بنائے، ایک انسانی شیطان اور دوسرا جناتی شیطان۔ اور جب رمضان کے مہینے میں، اور حدیث جھوٹی نہیں، کیا مولوی صاحب تمہیں بولے رمضان میں شیطانہ خیر ہو جاتی کر کو، لیکن میرا دل نماز کی طرف آتا نہیں نا، قوالی رات کے دیر دیر تک سناؤ میں سنتا ہوں، رنڈیوں کا ناچ نچواؤ میں دیکھتا ہوں، کمینوں کا ناچ نچواؤ میں دیکھنے کے لیے تیار۔ تمہیں 10 بجے سے 10 کر ڈالے مرغے کی ٹانگ کی طرح، ایک ٹانگ میں 10 رکعت کر دو، ایک ٹانگ میں 10 رکعت کر دو، اور کبھی کبھی نماز میں گھڑیال دیکھ ڈال تو تمہیں بولتے رمضان میں شیطان خیر ہو جاتی کر کو۔ تراویح میں میرا دل نہیں لگتا، روزے میں میرا دل نہیں لگتا، مسجد کو سب سے آخر وقت میں آتا ہوں اور سب سے پہلے نکل کر چلا جاتا ہوں، تو فیصلہ میں نہیں، کوئی مفتی نہیں، حدیث پاک اور مدینے کا قاضی یہ کرے گا۔ تو انسان ہی نہیں، تو انسان کے بھیس میں شیطان ہے، تبھی تو تجھے رمضان کے مہینے میں بھی عبادت میں شغف نہیں اور عبادت سے لگاؤ نہیں، ورنہ رمضان کا مہینہ یہ اللہ کو کیا غرض پڑی ہے ساری مخلوق جہنم میں چلے جائے؟ اللہ کا بال بینا ہونے کا نہیں، معاذ اللہ کی شان میں کوئی فرق آنے کا نہیں، ساری مخلوق جنت میں چلے جائے، اللہ کی شان میں کوئی فرق آنے کا نہیں، لیکن پھر بھی اللہ بندوں کی ہمدردی کے لیے ان پر رحمت کرتے ہوئے، شفقت کرتے ہوئے، مہربانی کرتے ہوئے، احسان کرتے ہوئے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا، شیاطین کو قید کر لیا، تاکہ اس کے بندے عبادت کی طرف آئیں، نماز کی طرف آئیں، روزے کی طرف آئیں، ذکر کی طرف آئیں، تلاوت کی طرف آئیں، سجدہ کرے، رکوع کرے، درود پڑھے، تراویح پڑھے، راتوں کے اندر قیام کریں، تہجد پڑھے۔ اس کے باوجود اگر کسی کا دل نہیں لگتا تو اسے کیا کہیں گے آپ؟ یہی کہیں گے انسان ہے ہی نہیں، یہ تو اس قبیلے کا ہے، اس ذات کا ہے۔ لڑکی دینا بھی ہو تو ایسے روزہ خور کو سوچ سمجھ کر دو کہ انسان اپنی برادری کا بڑا خیال کرتا ہے، سید کو لڑکی دیتا ہے، خان کو لڑکی دیتا ہے، پٹھان کو لڑکی دیتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ رمضان میں جو روزہ خور ہے، رمضان میں جو شیونگ لیتا ہے، رمضان میں جس کی ٹی وی بند نہیں ہوتی، رمضان میں جس کا سنیما بند نہیں ہوتا، جب تم سید برادری پر غور کرتے ہو، پٹھان برادری پر غور کرتے ہو، کیا انسانیت اور شیطانیت کی برادری میں فرق نہیں کرتے؟ اپنی لڑکی شیطان کے حوالے کر رہے ہو۔ جو شیطان رمضان میں روزہ خور کر رہا، روزہ خوری کر رہا، جانوروں کی طرح کھاتا پیتا چل رہا ہے، سنیما دیکھ رہا ہے، کتنے آقا نے فضائل بیان فرمائے، کتنی خوبیاں بیان فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک تعالی ہر عمل کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس کے اخلاص کی بنیاد پر دیتے ہیں۔ ایک آدمی 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خیرات کرتا ہے تو اصول تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمارا اکاؤنٹ جو اللہ کے بینک میں جمع ہے، ہمارا جو کھاتا جمع ہے، اس میں 1 ہی روپیہ لکھا جانا چاہیے تھا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اسے 10 روپیہ کم سے کم لکھو، تاکہ یہ بندہ جنت کے اندر زیادہ سے زیادہ جگہ پالے، زیادہ سے زیادہ زمین اس کی الاٹ ہو جائے، زیادہ سے زیادہ باغ مل جائے، اور ہوتے ہوتے جتنے خلوص سے یہ کام کرے گا، اپنی بیوی کے لیے بنی کی ساڑی اور زکات اور صدقات اور خیرات میں دینے کے لیے فٹ پاتھ پر بکنے والی سیکنڈ ہینڈ ساڑی دے رہا ہے، کل اگر تیری بیوی کی یہ نوبت آ جائے کہ وہ زکات لینے والوں میں ان کا شمار ہو جائے، تیری ماں کی یہ نوبت آ جائے کہ زکات لینے والوں میں اس کا شمار ہو جائے، اور کوئی دینے والا فٹ پاتھ پر بکنے والا دسترخوان پھٹا ہوا زکات کی بھیک دے تو تیرے دل پر کیا گزرے گی؟ تو کہا کہ دل کی حالت کو دیکھ کر ان کے نیکیوں کے اندر اضافہ کرتے جاؤ۔ یہ کثیر مقدار میں لوگوں کو دکھانے کے لیے دے رہا ہے کہ کم مقدار میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے رہا ہے تو 700 تک، لیکن فرمایا الا الصوم فانه لی، مگر فرمایا کہ دیکھو فرشتوں، تم
کا بدلہ نہ دینا. کیوں؟ کیا روزے کا کوئی بدلہ ہی نہیں؟ فرمایا فَإِنَّهُ لِي، کیونکہ روزہ بندہ جو رکھ رہا ہے وہ خالص میرے لیے رکھ رہا ہے. کیوں؟ تنہائی کے اندر کھانا موجود ہے، پانی موجود ہے، لذت کی چیزیں، لطف اندوزی کی چیزیں موجود ہیں، لیکن کہتا ہے کہ بھلے سے میرے ماں باپ نہ دیکھ رہے ہو، بھلے سے میری اولاد نہ دیکھ رہی ہو، لیکن میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے. یہ ڈر کر گنہگار سے گنہگار روزے دار بھی رمضان کے اندر اپنے روزے کو توڑتا نہیں ہے. کوئی ہوگا بے وقوف جو چھینک کے بہانے روزے کو توڑ دیتا ہو، کوئی پیٹ درد کے بہانے روزے کو توڑ دیتا ہو، ورنہ تجربہ تو یہ ہے ایک شرابی سے شرابی، کبابی سے کبابی، گنہگار فاجر و فاسق بھی رمضان کے روزے کا اس درجے احترام کرتا ہے کہ تنہائی میں روزہ توڑنے کے اسباب ملنے کے باوجود بھی وہ روزے کو توڑتا نہیں کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ تیری ادا مجھے پسند ہے. فَإِنَّهُ لِي، نماز پڑھو تو دکھ جاتا ہے، زکات دو تو نظر آ جاتا ہے، حج کرو تو نظر آ جاتا ہے، لیکن روزے دار کے پیٹ میں بورڈ لکھا ہوا نہیں رہتا کہ حاجی صاحب روزہ رکھنے والے ہیں اور فلاں صاحب روزہ خور ہے. کوئی روزہ خور بھی آپ کو بہت سارے مساجد کے اندر دسترخوان میں مل جائیں گے اور سب سے بلند آواز سے دعا پڑھیں گے اللہم لک صمت، تو یہ سمجھ لو ایک نمبر کا روزہ خور ہے. بہت سارے مل جائیں گے آپ کو روزہ خور مسجد کے اندر اپنی شان اور اپنا بڑپنا جتانے کے لیے، اگر روزہ نہ رکھے تو محلے میں عزت چلی جائے تو دسترخوان میں سب سے آگے رہیں گے، بانٹنے میں آگے رہیں گے. یہ دکھتا نہیں، یہ پیچھے کا عمل ہے. اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُ لِي، یہ میرے لیے روزہ رکھ رہا ہے. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، تو لہٰذا اے فرشتوں میں تمہارے ہاتھ سے اس کا بدلہ نہیں دلواؤں گا، بلکہ اپنے ہاتھ سے خود یہ بدلہ دوں گا میں. حضرات، ایک بادشاہ کسی کو انعام دینا چاہتا ہے، وہ اپنے نوکروں کے ذریعے سے ایک کو تو دیتا ہے اور دوسرے کو خود بلا کر تمغہ دیتا ہے اور انعام دیتا ہے. تو ان دونوں میں کون سا انعام بڑا؟ ظاہر سی بات ہے کہ بادشاہ خود اپنے ہاتھ سے جو انعام دے رہا ہے وہ انعام بڑا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سارے شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سارے بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. اللہ روزے دار کو ساری مخلوق کے سامنے بلا کر آدم علیہ السلام کی بھی امت ہوگی، شیش علیہ السلام کی بھی امت ہوگی، نوح علیہ السلام کی بھی امت ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی امت ہوگی، موسیٰ علیہ السلام کی بھی امت ہوگی. یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے درمیان اللہ فرمائیں گے تو نے میرے لیے روزہ رکھا تھا، آج آ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے بدلا دوں گا. اس سے بڑا کیا انعام ہوگا؟ کاؤنسلر کا الیکشن جیت کر سینے کی ہڈیاں باہر آ جاتی ہیں اور ٹیلر کے ٹانکے مضبوط نہ ہو تو کپڑا پھٹ کر سامنے آ جائے. یہ جھاڑو دینے والوں کا سردار بن کر یہ اکڑ پانا شہنشاہوں کے شہنشاہ کے ہاتھ سے انعام مل رہا ہے. یہ کوئی عزت کی بات نہیں. بادشاہوں کا بادشاہ وہ اپنے ہاتھ سے نواز رہا ہے. MLA کی جوتیاں سیدھی کرنے کی موقع مل گیا کبھی تو فوٹو کھچوا لیا، بیٹوں سے پوتروں سے نواسوں سے کہتا پھرتا ہے کہ دیکھ میرے MLA سے تعلقات ہے، کبھی میں نے اس کی جوتیاں بھی سیدھی کی تھی، کمشنر سے میرے تعلقات ہیں، یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والی قوم سے میرے تعلقات ہیں. فخر کرتا ہے، روزہ رکھ کر شان جتا کہ میدان محشر میں کروڑوں مخلوقات کے سامنے اللہ تجھے بلا کر اپنے ہاتھوں سے انعام دیں گے اور انعام سے نوازیں گے. یہ تو وہ ہوا کہ جب حدیث کے اندر یہ مانا ہے کہ انا اجزی بھی، کہ میں بدلا دوں گا. بعض روایتوں کے اندر آتا ہے انا اجزا بھی. یہاں اب آؤ کہ الصوم لی و انا اجزا بھی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں بدلے میں مل جاتا ہوں. خدا کا ایک دیدار دیکھ کر، خدا کی ایک جھلک دیکھ کر جب ساری جنت بے کیف ہو گئی، جسے خود خدا مل جائے اسے کتنی بڑی نعمتیں نہیں ملیں گی. اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے خود خدا مل جاتا ہے. خدا کا دیدار کر کر جنت کی لذت ہو رہی ہے. وہاں یہ ہے الصوم لی، کہ روزہ اس نے میرے لیے رکھا، وانا اجزا
اجزا بھی بدلے میں خود اس کے حوالے ہو جاتا ہوں. خدا جس روزے دار کے حوالے ہو جائے، خدا کا عرش بھی اس بندے کا، خدا کے فرشتے بھی اس بندے کے، زمین اس بندے کی، آسمان اس بندے کے، چاند سورج ساری کائنات اس بندی کی. خدا کو پا کر سب کچھ پالے گا وہ. تو اسی کو حدیث میں کہا انا اجزا بھی، کہ بدلے میں میں خود مل جاتا ہوں. اس درجے محبت فرماتے ہیں کہ روزے دار کی منہ سے پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے جو بدبو نکلتی ہے، شاید جس بیوی کو مہر کے عوض نکاح کر کے لے آیا ہے آپ نے، وہ بھی چند لمحوں کے لیے بدبو کو برداشت نہ کرے، ناک پر اپنی کرچیف اور دستی کو لے جائے، کیا جی تمہارے منہ میں باس آ رہی ہے نا. شوہر بیوی کے منہ کس کی بدبو سے نفرت کرے، ماں باپ اولاد کے منہ سے نکلنے والی بدبو سے نفرت کرے، کیا رہ جا کو کولگیٹ لکڑنے کا منہ میں باس آ رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں مجھے روزے دار سے اس درجے محبت ہے کہ اس کے منہ سے نکلنے والی بدبو بھی مجھ کو عمر سے زیادہ پسندیدہ. اتنے اسباب مہیا ہونے کے باوجود یہ تراویح کے اندر کھسک جانا، یہ 2-4 روزے روک کر رکھ کر جو ہے چھوڑ دینا، یہ 5-10 دن تک مسجد میں آ کر چلا جانا، حضرات یہ خدا کی خدائی کے ساتھ مذاق ہے، نبی کی سنت کے ساتھ مذاق ہے، یہ شریعت کے ساتھ کھلواڑا ہے. کچھ تو بات ہوگی کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال مکے کے اندر وہاں کے ظالموں نے چین سے رہنے نہیں دیا، سکون سے رہنے نہیں دیا. مکے سے نکلتے ہوئے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مکے کی سرزمین، ساری سرزمین سے تو مجھے زیادہ محبوب ہے، کاش یہ لوگ مجھے نہ نکالتے تو میں نہ جاتا. لیکن تاریخ شاہد ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مکے سے جاتے ہوئے اہل مکہ کو کوس کر نہیں گئے کہ مکے کے لوگوں تم نے میری محبوب زمین چرا دی، تم ستیاناش ہو جاؤ. طائف کی سرزمین کے اندر آپ کو ستایا گیا، خون سے لہو لہان کر دیا گیا. آسمان سے عذاب کے فرشتے آئے جو پہاڑوں پر مقرر تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہیں طائف کے پہاڑوں کو چکی کے پاٹ کی طرح ملا دیا جائے گا اور انہیں نیست و نابود کر دیا جائے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خون رس رہا تھا، زخم تازے تھے اور درد محسوس ہو رہا تھا. اس کے باوجود آقا نے رحمت کا معاملہ فرمایا اور یوں کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، زحمت اور عذاب کا ذریعہ بنا کر نہیں بھیجا ہے. بلکہ میں یہ دعا کرتا ہوں اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ انہوں نے مجھے جو کنکریاں ماری ہیں اور انہوں نے میری جو بے عزتی کی ہے، اے اللہ انہوں نے میرے راستے کے اندر جو کانٹے ڈالے ہیں، مولا یہ ان کا قصور نہیں، انہوں نے رسالت کی قدر و قیمت کو پہچانا نہیں. اے اللہ کلمے کے وقار اور کلمے کی عظمت کو انہوں نے جانا نہیں، مولا اس وجہ سے انہوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کر دیا ہے. مولا انہیں معاف فرما دے، انہیں ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما دے. اے اللہ آج یہ مجھے نہیں پہچانیں گے، آج یہ میرا کلمہ پڑھنے والے نہیں ہوں گے تو کل شاید ان کی اولاد میں کوئی میرا نام لیوا پیدا ہو جائے گا. مولا انہیں عذاب نہ دے، ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما. بدعا نہیں دیا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب سورہ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب کے ایک بیٹے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی غالباً حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجیت میں تھی ابو لہب کے بیٹے کی. جب سورہ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب نے بیٹے سے کہا کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دے ورنہ میں تجھے بات نہیں کروں گا. بیٹا باپ کی محبت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دیتا ہے. اس لڑکی کے باپ سے پوچھو کہ بے پناہ محنتوں کے بعد، شفقتوں کے بعد، مہربانیوں کے بعد پال کر پوس کر پرورش کر کے نوجوان بنا کر ایک جیتی جاگتی حسین نوجوان لڑکی کو جب کسی داماد کے حوالے کر دیتا ہے تو اس کے کلیجے پر کیا بیتتی ہے. اور جب اسے یہ اطلاع ملتی ہے کہ تمہارا داماد تمہاری بیٹی کو طلاق دے چکا ہے اور وہ طلاق بیٹی کے قصور کی وجہ سے نہیں، یہ نہیں کہ بیٹی میں امور خانہ داری سے واقف نہیں تھی، بیٹی میں دینداری نہیں تھی، بیٹی کسی اور سے لائن مار رہی تھی، کسی اور سے عشق کر رہی تھی، کوئی معاملہ نہیں تھا، باپ کا چچا کا بھتیجے کا دشمنی کا معاملہ تھا. کہا کہ تم جو ہے اپنی بیوی کو طلاق دے دو، طلاق دے دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دینے کے معاملے پر بددعا نہیں فرمائی،
اپنے داماد کو بددعا نہیں فرمائی، اوجھڑی ڈالنے والے کو بددعا نہیں فرمائی، کیچڑ ڈالنے والے کو بددعا نہیں فرمائی، کانٹے ڈالنے والے کو بددعا نہیں فرمائی، ملک سے ملک بدر کرنے والے کو بددعا نہیں فرمائی، جان کے دشمن کی بددعا نہیں فرمائی۔ غور کرو، طائف کے اندر خون بہا کر جس نبی نے قوم کے حق میں بددعا نہیں فرمائی، ایسا نبی کہتے ہیں کہ وہ روزہ دار، وہ مسلمان، وہ مومن جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اللہ سے مغفرت کا پروانہ حاصل نہ کرے، وہ تباہ ہو جائے، وہ برباد ہو جائے۔ ہمارے در پر آئے اور ہم سے جو ہے 2 پیسے کا سوال کرے، کسی وجہ سے ہم نہ دے سکیں، اور وہ ناراض ہو کر جاتے ہوئے یہ کہہ کر چلے جائے، جا تیرا ستیہ ناس ہو، تیری ماں مر جائے، تیری اولاد مر جائے، 2 پیسے جیب میں نہ ہو، پڑوس سے قرض لے کر دے دے گا کہ کہیں فقیر کی بددعا نہ لگ جائے، کہیں پیر کی بددعا نہ لگ جائے، کہیں مرشد کی بددعا نہ لگ جائے، کہیں حاجی اور نمازی کی بددعا نہ لگ جائے۔ کسی نے پرچہ چھاپ دیا کہ اسے دیکھ کر تمہیں 10 پرچے زیرس کرا کر بانٹنا ہوگا، اگر تم اسے جھوٹا سمجھو گے تو تمہارے گھر میں کوئی مر جائے گا اور تمہاری دولت ستیہ ناس ہو جائے گی۔ بمبئی میں ایک آدمی نے اس پرچے کو دیکھا اور دیکھ کر جب اس کا مذاق اڑایا تو اس کا بچہ بھی مر گیا اور اس کی دکان بھی لٹ گئی۔ پرچہ دیکھتے ہی ہوا خراب ہو جاتی ہے کہ ہے اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ بیٹے کی مرنے کی بات لکھی ہوئی ہے، دولت کے لٹ جانے کی بات لکھی ہوئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا مر جائے، میری دکان تباہ برباد ہو جائے۔ زیرکس کے دکان کو جاتا ہے اور پرچے چھپا کر چپکے سے تقسیم کر دیتا ہے۔ روڈ پر پڑے ہوئی دھمکی کا اتنا اثر، مدینے کا آقا ساری زندگی ظلم سہ کر کبھی آہ نہیں کی، لیکن فرمایا اس مومن مسلمان کے بارے میں جو رمضان میں روزے نہ رکھے، بے حیائیوں کی طرح پھرتا رہے، تراویح نہ پڑھے، نماز نہ پڑھے، سنتوں پر نہ چلے، شیطانیت کے راستے پر چلے۔ غور کرو اس نبی کے دل پر کتنا صدمہ نہیں آیا ہوگا کہ نبی کے عاشق، نبی کے چاہنے والے، یہ نبی کا چاہنے والا نبی کو صدمہ پہنچاتا ہے، یہ نبی سے محبت کرنے والا نبی کو دکھ پہنچاتا ہے، کتنا دکھ نہیں ہوا ہوگا۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کہ وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر وہ روزے نہ رکھے، وہ تراویح نہ پڑھے، وہ نماز نہ پڑھے، وہ ٹی وی دیکھتا رہے، وہ سنیما دیکھتا رہے، وہ جوا کھیلتا رہے، وہ ہوٹلوں کے اندر کھاتا پیتا رہے، وہ جانوروں کی طرح پان چھپا کر تھوکتا رہے، وہ بیڑی سگریٹ پھونکتا رہے، وہ زبان سے گالی گلوچ دیتا رہے، وہ غیبت کرتا رہے، وہ لڑائی جھگڑا کرتا رہے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ آقا نے فرمایا آمین۔ کوئی شک ہے کہ نبی کی بددعا آپ کو نہیں لگے گی؟ اور کوئی شک ہے کہ جسے نبی کی بددعا لگے گی وہ پنپ پائے گا، وہ زندگی گزار پائے گا؟ کیا نبی کی بددعا قبول نہیں کریں گے اللہ؟ جب خود اللہ نے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر بددعا کہلوائی تھی۔ ابو لہب کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفا کے پہاڑی پر پہلا واعظ دیا، پہلا خطبہ دیا قوم کے نام، تو اس وقت ابو لہب نے یہ کہا تھا تبن لک الہذا جمعتنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے بھتیجے تیرا ستیہ ناس ہو، کیا تو نے اسی لیے ہمیں یہاں پر جمع کیا تھا؟ علماء نے کتابوں کے اندر بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ ایسے شخص کے حق میں بددعا کر دی جائے۔ بددعا نہیں نکالیا اپنے زبان سے، لیکن نبی کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا اور قوم مسلمانوں کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ اس نے سارے مجمع کے سامنے نبی کو رسوا کر دیا، سارے مجمع کے سامنے نبی کو ذلیل کر دیا۔ تو حضرات صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ اسے بددعا کر دی جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کے دل کی مراد کو پورا کرتے ہوئے سورہ لہب کو نازل فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ یہ ستیہ ناس ہو جائے۔ یہ کیا کہتا ہے کہ نبی کا ستیہ ناس ہو، اس کا ستیہ ناس ہو جائے۔ اور جب اس کا ستیہ ناس ہوگا تو یہ مال اور اولاد کی بنیاد پر غرور کر رہا ہے،
مال اور اولاد کی بنیاد پر یہ تکبر کر رہا ہے. جب اس کا برا وقت آئے گا نہ مال اسے کام دے گا نہ اس کی اولاد اسے کام دے گی. ہاں اس کی بیوی تھی جمیلہ، بڑی خوبصورت، بڑی حسین، جس پر یہ ناز کیا کرتا تھا. تو کہا وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، یہ بھی مر جائے گی عذاب کے اندر مبتلا ہو کر، یہ بھی کام نہیں آئے گی. نبی کی دل کی آرزو پوری ہوئی. اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ لہب کو نازل فرمایا. تاریخ شاہد ہے کہ نبی نے زبان سے آمین نہیں کہا، نبی نے زبان سے بددعائیہ کلمات نہیں کہے، بلکہ صرف تمنا یہ کی تھی. نتیجہ یہ ہوا، تاریخ کے اندر یہ آتا ہے کہ ابو لہب کو آخری زمانے کے اندر گلے کے اندر ایک بیماری پیدا ہو گئی تھی، عدسہ جس کا نام تھا، ایک گلٹی پیدا ہو گئی تھی جس سے سڑی ہوئی بدبو آنے لگتی تھی. بیوی دور ہو گئی، اولاد دور ہو گئی، خاندان والے دور ہو گئے، اسے گھرانے سے دور کہیں ایک مقام پر رکھ دیا گیا. یہ تو ڈائریکٹ بددعا ہے جو نبی نے بے روزے داروں کو دی ہے، نبی نے ان مسلمانوں کو دی ہے جو مسجد 4 دن آ کر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، جو تراویح کی 4 رکعت پڑھ کر بقیہ 16 رکعت کو طلاق دے کر چلے جاتے ہیں. یہ تو ڈائریکٹ بددعا ہے. وہاں انڈائریکٹ بددعا کا اثر دیکھو کہ گلٹی پیدا ہو گئی، اولاد نفرت کرنے لگی، بیوی نفرت کرنے لگی، خاندان والے نفرت کرنے لگے، سڑان پیدا ہو گئی، بدبو پیدا ہو گئی. تو گھر والوں نے کوڑا کرکٹ کے پاس اس کا بچھونا لگا دیا کہ تو اب یہاں پر جینے کے لائق نہیں، تو یہاں رہنے کے لائق نہیں. بے دینداری کی جو زندگی گزارتا ہے، موت اس کی اسی طریقے سے آتی ہے کہ جس اولاد کے لیے وہ حرام کی کمائی کماتا ہے، جس بیوی کو خوش کرنے کے لیے وہ ناجائز کمائی کماتا ہے، رسول سے رشتہ توڑتا ہے، اللہ سے رشتہ توڑتا ہے، قرآن سے رشتہ توڑتا ہے، حدیث سے رشتہ توڑتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے وہی بیوی سب سے پہلی دشمن اس کی بن جاتی ہے. یہ کیا شوہر میرے قسمت میں لکھا ہے کہ جو ہے پاخانہ بسترے میں کر رہا ہے، پیشاب بسترے میں کر رہا ہے. وہ بیوی جو 100 جانوں سے چاہتی تھی، ناک پر کپڑا رکھتی ہوئی آتی ہے، کہتی ہے کہ خدا تمہیں موت بھی نہیں دے گا. یہ آئے گا وقت ہر ابو لہب کے نقش قدم چلنے والے عاشق پر، یہ آئے گا اسے بھی وقت کہ جو نبی کی بددعا کا مستحق ہو گیا. بیوی نافرمان ہو گئی، مال چھوٹ گیا، اولاد چھوٹ گئی، اس کا بسترا لگا دیا کباڑے خانے کے پاس، گندگی کے پاس. تو چنانچہ سڑتے پڑتے کیڑے لگ کر اسی حالت کے اندر اس کا انتقال ہو گیا. علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اس کا انتقال ہوا تو ہاتھ تک لوگوں نے نہیں لگائے، اس کی اولاد نے بھی ہاتھ نہیں لگائی. لمبی لمبی لاٹھیاں لی، یہ کھڈا کھودا، اس کھڈے کے اندر ابو لہب کی لاش کو گرا دیا اور اوپر سے مٹی کو ڈال دیا. یہ دیکھا آپ نے اثر نبی کے دل کی خواہش کہ شاید میں اس کے حق میں بددعا کروں، تو دل کی خواہش پر اس کا انجام دنیا والوں نے دیکھا، اور جیتے جاگتے ابو لہب کی زندگی میں اس کا انجام اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے بتلا دیا تھا. چاہتا تو وہ ہر طریقے سے پرہیز کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے اسباب ایسے پیدا کیے کہ عذاب کا شکار ہو کر رہا اور قرآن کی پیشی گوئی سچی ہو کر رہی. اور شوہر نافرمان، نافرمانی میں بیوی ساتھ دیتی ہے، بیوی نافرمان، نافرمانی میں شوہر ساتھ دیتا ہے، اولاد نافرمان، اولاد کی نافرمانی میں ماں باپ ساتھ دیتے ہیں. ان تمام چیزوں کے لیے سورہ لہب نمونہ ہے. بیٹا دیندار نہیں، باپ اس کے لیے محنت کرتا ہے، باپ دیندار نہیں، اولاد اس کے لیے محنت کرتی ہے. بیوی دیندار نہیں، نماز نہیں پڑھتی، روزہ نہیں رکھتی اور دین کا احترام نہیں کرتی. شوہر اس کے لیے ساڑیاں خرید کر دیتا ہے، زیور خرید کر دیتا ہے، اسے بیوٹی پارلر بھیجتا ہے، اس کے بال کٹواتا ہے، لالی لپسٹک لگواتا ہے. ان تمام مردوں کے لیے، ان تمام باپوں کے لیے اور ان تمام بیویوں کے لیے یہ سورہ لہب عبرت ہے کہ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال بھی سے کام نہیں آیا، اس کی اولاد بھی سے کام نہیں آئی، اس کی بیوی بھی سے کام نہیں آئی. وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے اندر یہ کانٹے بچھا دیا کرتے تھے، بچھا دیا کرتی تھی یہ عورت. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے جیتے جاگتے بتلا دیا کہ تیری موت ایسے آئے گی کہ لکڑیوں کا گٹرا تیرے
پھندا بن جائے گا پھانسی کا، جس میں تیرا انتقال ہو جائے گا۔ چاہتی تو یہ ساری زندگی کبھی جنگل کی طرف رخ ہی نہیں کرتی۔ قرآن پر یقین نہیں، نبی کی باتوں پر یقین نہیں، جیسا کہ آج کے مسلمانوں کو نبی کی بددعا کا یقین نہیں ہے۔ کوئی یوں کہہ دے کہ ہتھیار رکھے تو ٹاڈا کے تحت گرفتار کر لیا جائے گا، نقلی بندوق رکھتے ہوئے حکومت کے سی ڈی سے ڈر رہا ہے کہ کہیں ٹاڈا میں گرفتار نہ ہو جائے، اس ٹاڈا کے اندر کبھی ٹاڈا بھی آ جائے گا، چھوٹ جائے گا، لیکن نبی کی بددعا کی ٹاڈا کا ایک جسے لگ جائے گا وہ زندگی بھر پنپ نہیں پائے گا۔ وہ ڈاکٹروں کے پاس جائے گا، ڈاکٹر کہیں گے ہم اس بیماری کو نہیں پہچانتے۔ وہ عاملوں کے پاس جائے گا، ہم اس مرض کو نہیں پہچانتے۔ وہ امریکہ جائے گا، وہ رشیا جائے گا، وہ برطانیہ جائے گا، سوائے مدینے کے حکیم کے علاوہ کہیں اس کا علاج نہیں ہے۔ مدینے کے آقا کے پاس اس کا علاج ہے توبہ، استغفار اور اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا، اور آئندہ یہ قسم کھا لینا کہ مولا غفلت سے اور نادانی سے میری تراویح چھوٹ گئی، میرے روزے چھوٹ گئے، اب جتنا رمضان ملا ہے سارے رمضان میں روزے رکھوں گا، سارے رمضان میں نمازیں پڑھوں گا، سارے رمضان میں تراویح کو پڑھوں گا۔ کہ لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہوئے ہمیں پیروں میں درد ہونے لگتا ہے۔ حضرات، ہمیں اکابرین کی تاریخ کو دیکھا جائے، بزرگان ملت کی سیرت کو اگر دیکھا جائے اور ان کی ہسٹری کو اگر دیکھا جائے، یہ 20 رکعت ہماری جو تراویح ہے ان کی نمازوں کے سامنے ایک مذاق معلوم ہوتا ہے۔ کسی ولی نے اور کسی بزرگ نے، کسی صحابی نے صرف رمضان میں نہیں، زندگی کی ساری راتوں میں اتنی کم رکعت کبھی نہیں پڑھی، 20 رکعت۔ کوئی ایسا ہے کہ عشاء کی وضو سے لے کر فجر تک وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، کسی کے بارے میں 200 رکعت آ رہا ہے، کسی کے بارے میں 300 رکعت آ رہا ہے، کسی کے بارے میں آ رہا ہے کہ سجدے میں گر گئے تو صبح تک سجدے میں روتے رہے، کسی کے بارے میں آ رہا ہے کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کی آیت پر پہنچے تو روتے روتے گڑ گڑاتے گڑاتے ساری رات کو گزار دیا۔ اتنی کم رکعت کسی ولی کی زندگی میں ملتا ہی نہیں، تو کہتے ہو یہ 20 رکعت بہت زیادہ ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں 2 رکعت کے اندر کلام پاک کے 30 پارے پورے پڑھ دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایک رمضان تک مولانا 27 رمضان تک قرآن کے 30 پاروں کو ڈیوائڈ کر کے پڑھو، 1.5 پڑھو، 1.25 پڑھو، 1 پڑھو، پونا پڑھو، لیکن مولانا جلدی جلدی پڑھو، پیروں میں ورم آ جاتا ہے، پیروں میں درد آتا ہے۔ سنیما کی لائن میں بلیک ٹکٹ لیتے ہوئے درد نہیں آتا، خدا کے دربار، خدا کے حضور درد کو سنبھال لو، دنیا تمہیں درد نہیں دے گی۔ دنیا کی کسی محفل میں تمہیں رسوا ہو کر کھڑا نہیں ہونا پڑے گا، یہاں اللہ کے دربار میں ذلیل ہو جاؤ، رسوا ہو جاؤ، پیشانی کو رگڑ لو، ناک کو رگڑ لو، دنیا کے سامنے عزت اور شان و شوکت کے ساتھ چلو گے، یہاں آ کر دکھاؤ گے، 2 رکعت کے بعد پیٹ دکھا کر چلے جاؤ گے، 8 رکعت کے بعد پیٹ دکھا کر چلے جاؤ گے، چپے چپے میں ہاتھ باندھ کر دنیا کی عدالت میں کٹہرے میں ہاتھ باندھ کر مجرم کی طرح دنیا تمہیں کھڑا ہونے پر مجبور کرے گی۔ یہ آقا کے بددعا کا اثر ہے۔ یہاں کھڑے ہو جاؤ آرام سے، سکون سے، یا وہاں ذلت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، مرضی آپ کی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلافت کی باغ ڈور سنبھالنے کے باوجود تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے مرتے دم تک کبھی آپ نے غسل جنابت نہیں فرمایا۔ بیوی سے ملنے کا جو غسل ہوتا ہے وہ غسل آپ نے مرتے دم تک نہیں فرمایا۔ آپ کہیں گے مولانا یہ بیوی کے حق کو مارنا ہوا، حدیث تو یہ کہتی ہے ان لزوجک علیک حق، کہ بے شک تیری بیوی کے لیے بھی تجھ پر حق ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہم سے زیادہ حدیث کے جاننے والے تھے، ہم سے زیادہ سنتوں کی پیروی کرنے والے تھے۔ ان کی زوجیت میں جو بیوی آئی تھی غالباً عبد الملک کی لڑکی تھی جو آپ کے نکاح کے اندر آئی تھی۔ عبد الملک ایک علاقے کا بادشاہ تھا، اس نے شہزادی کو بہت سارا سونا دیا، بہت سارا زیور دیا اور الوداع کر دیا کہ جاؤ عمر بن عبدالعزیز کے میں تمہیں حوالے کیے دیتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلافت کی باغ ڈور سنبھالنے کے بعد اپنی بیوی سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ 2 چیزوں کا تمہیں اختیار دیا جاتا ہے، یا تو یہ مال و دولت بیت المال میں رہے گا، یا نہیں تو تم گھر سے باہر نکل جاؤ گی۔ کون سی بیوی ایسی ہے
جو شوہر کے لیے دولت کو فدا کر دے، مال کو فدا کر دے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا وہ تقویٰ تھا، وہ کرامتیں تھی، وہ بزرگی تھی. کہنے لگی ان کی بیوی، آقا یہ دولت کیا چیز ہے، اس جیسی بہت ساری دولتیں مل جائیں میں آپ پر نچھاور کرنے کے لیے تیار. تو چنانچہ اپنی مرضی سے تخلیہ کیا تھا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی بیوی نے. فرماتے کہ غسل جنابت کی نوبت مرتے دم تک نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ ساری رات روتے تھے، ساری رات بل بلاتے تھے، ساری رات تڑپتے تھے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا کہتی ہیں کہ ان کے بل بلانے کو دیکھ کر مجھے ترس آ جایا کرتا تھا، مجھے رحم آ جایا کرتا تھا. کون سا سود کھاتے تھے وہ، کون سا رشوت کھاتے تھے وہ، کون سی داڑھی مڑاتے تھے وہ، کون سا روزوں کو چھوڑتے تھے وہ، کون سے فرائض کو چھوڑتے تھے وہ، کون سی حرام کاری وہ کرتے تھے جو راتوں کے اندر اتنے بل بلایا کرتے تھے، راتوں کو اتنا رویا کرتے تھے، راتوں کو اتنا گڑ گڑایا کرتے تھے، اور صرف زبان کے اندر ایک ہی بات کہ مولا قبر کے عذاب کو مجھ سے دور کر دے، مولا قبر کے عذاب کو مجھ سے دور کر دے. کیا عمر بن عبدالعزیز صرف ایک ایسے آدمی ہیں جو قبر میں جانے والے؟ ہم اور آپ کسی مسان میں جائیں گے، کسی کرسچن کے قبرستان میں جا کر دفن ہوں گے، یا کوئی پرندہ یا کوئی جنگلی درندہ ہمارے ناشوں کو کھا لے گا؟ ساری راتیں، شادی کے بعد کی ایک رات بھی جو ہے انہوں نے، خلافت کے بعد ایک رات بھی انہوں نے سوئی نہیں، ساری راتیں رو رو کر گڑ گڑا کر انہوں نے گزار دی. ان نمازوں کی لذت کو آپ نے پہچانا نہیں. یہ نماز کو آپ نے ایک ایکسرسائز سمجھ لیا، ایک اٹھک بیٹھک سمجھ لیا، ایک مذاق سمجھ لیا. آپ نے نماز کی حقیقت کو پہچانا نہیں. ایک محدث کے بارے میں آتا ہے جو حافظ حدیث ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ابو سنان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دفن کے وقت میں موجود تھا. تو چنانچہ جب کچی اینٹیں ان کے لحد کے اندر رکھی جا رہی تھی تو ایک اینٹ ان کے کفن کے اوپر پڑ گئی. تو میں نے یہ چاہا کہ اس اینٹ کو اٹھا کر اس کے مقام پر اسے رکھ دوں. تو چنانچہ جب اسے اینٹ کو اٹھانا چاہا تو میں نے دیکھا اس محدث کو کہ اپنے قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے. تو کہا کہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ابھی تدفین کا مرحلہ پورا نہیں ہونے پایا، ابھی منکر نکیر آنے کا وقت نہیں آیا، ابھی قبر پر مٹی ڈالی نہیں گئی. سنا تو یہ گیا کہ 40 قدم کے لوٹنے کے بعد منکر نکیر آتے ہیں. یہ کیسا اللہ کا بندہ ہے کہ کفن کے ساتھ کھڑے ہو کر قبر میں نماز پڑھ رہا ہے، اور تم تراویح چھوڑ کر جا رہے ہو. کہتے ہو کہ قرآن میں مزہ نہیں، مسجد کے اندر دل نہیں لگتا. کیا مندروں میں چرچوں میں دل لگے گا؟ کیا الیکشن کے لائنوں میں دل لگے گا؟ انہیں نماز میں کتنا لطف آیا پوچھو. ابو سنان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے دوست سے کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ تو دوست نے کہا چپ ہو جا، ہم جا کر گھر میں تحقیق کریں گے. تو چنانچہ گھر کو گئے تو گھر میں جا کر بیٹی کو بلایا، پوچھا کہ تمہارے ابا محدث تھے، ان کا خاص عمل کیا تھا کہ ہم نے انہیں قبر کے اندر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. تو بیٹی نے کہا میرے ابا نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو ادا کیا ہے. ساری رات کھڑے ہوتے تھے، ساری رات روتے تھے، ساری رات گڑ گڑاتے تھے. کیوں؟ کیا لاٹری ان کے نام کی لگ جائے، بی ڈی اے کا بنگلہ انہیں مل جائے، کارپوریشن کی پراپرٹی انہیں مل جائے، یا نہیں کہ انہوں نے جنت میں محل مانگا ہو، یا جنت میں حور کو مانگا ہو، جنت میں غلمان کو مانگا ہو، یا پلسرا سے گزر جانے کو مانگا ہو. بیٹی نے کہا جنت کی طلب میرے باپ میں نہیں تھی، حور و غلمان کی طلب میرے باپ میں نہیں تھی، دنیا کی طلب میرے باپ میں نہیں تھی. 40 سال تک میرے کان یہی سنتے رہے. ہر رات کے آخر میں میرا ابا سجدے میں پڑھ کر یہ روتا رہا کہ مولا قبر میں نماز پڑھنے کا موقع ہو تو مجھے موقع دے دینا، میں قبر میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. آپ اس نماز سے منہ پھیر کر جا رہے ہیں، اس نماز کو طلاق دے کر جا رہے ہیں. یہ مسجد کو بڑا کیا گیا ہے کس لیے؟ یہ مسجدوں کو وسیع کیا گیا ہے. جنات فرشتے یا آسمان سے مخلوق آ کر نماز پڑھے گی، آپ نہیں نماز، یہ بددعا دے گی مسجد اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے. تو بہرحال جو یہ معاملہ کر رہا ہے وہ چونک جائے، وہ متنبع ہو جائے. اسے مدینے کے قاضی کی طرف سے الٹیمیٹم مل چکا ہے، وارنٹ نکل چکا ہے اس کے نام. جس نے روزہ رکھا روزے کو چھوڑ دیا، جس نے تراویح کو شروع کیا اور تراویح کو چھوڑ دیا، اور جس نے نمازوں کو شروع کیا اور نمازوں کو چھوڑ دیا، مدینے کی عدالت سے اس کے نام بدعا کا وارنٹ نکل چکا ہے. اس کی تباہی، اس کی بربادی، اس کی نیست و نابودی کی اور اس
کی صحت کی تباہی، اس کی اولاد کی تباہی، اس کی مال اور جان کی تباہی کا وارنٹ نکل چکا ہے۔ حکومت کا وارنٹ آتا ہے، چھپتا پھرتا ہے۔ یہ مدینے کے وارنٹ سے کیسے چھپے گا؟ خدا کے وارنٹ سے کیسے چھپے گا؟ کیسے بچے گا؟ پنپ نہیں پائے گا۔ خدا کی رسول کی بددعا اگر لگ جائے گی، کتنے افسوس کی بات ہے۔ عاشق رسول ہم کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کے لیے ہم 100 جان سے قربان ہو جائیں گے، ہم نبی کے جانثار لوگوں میں اپنے آپ کو شمار کراتے ہیں۔ نبی کے ایک دشمن کو نبی کی بددعا پر یقین ہے، ابی بن خلف، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا۔ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب گئے، ابی بن خلف نے گھوڑے کو پالا اور پال کر یہ کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس گھوڑے کو اچھی طریقے سے میں پال رہا ہوں تاکہ اس پر سوار ہو کر میں تجھے قتل کر دوں گا۔ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو مجھے کیا مارے گا؟ اللہ اگر چاہے تو چل، میں تجھے مار ڈالوں گا۔ اتنا سننا تھا، جینا اس کا حرام ہو گیا۔ نبی کی بددعا لے کر راتوں میں سکون سے سوتے ہو، مسلمان ہو کر، نبی کے امتی ہو کر، نبی کے غلام ہو کر، ماں مسلمان، باپ مسلمان، خاندان مسلمان، اولاد مسلمان، نام مسلمانوں کا۔ ابی بن خلف تو دشمنان رسول میں تھا، وہ کافر تھا، وہ اسلام مسلمانوں کا مخالف تھا، جینا حرام ہو گیا۔ کہا کہ نبی نے میرے تعلق سے یہ جملہ کہہ دیا ہے، اب میں خیر سے نہیں جیوں گا، الا یہ کہ میں اپنے ہاتھوں سے نبی کو معاذ اللہ ختم نہ کر دوں۔ یہ ایک صورت میں جی سکتا ہوں کہ نبی کو قتل کر دو تو جی سکتا ہوں، نبی بچ جائے تو میں جی نہیں سکتا، کیونکہ نبی نے میرے تعلق سے یہ کلمہ کہہ دیا۔ احد کے میدان میں گھوڑے پر سوار ہو کر یہ ارادہ کر کے کہ معاذ اللہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون کر دوں گا اور قتل کر دوں گا۔ احد کے موقع پر وہ آتا ہے، حضرات صحابہ اکرام دیوار بن جاتے ہیں، آڑ بن جاتے ہیں۔ یہ ابی بن خلف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن آ رہا ہے حملہ آور ہو کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ حملہ کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آنے دو اسے، تو چنانچہ وہ آتا ہے سامنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑوس سے، بازو والے صحابی سے ایک برچھا لے کر ابی بن خلف کی طرف پھینکتے ہیں، تو چنانچہ ابی بن خلف کے گردن پر چھوٹی سی خراش آ جاتی ہے، جسے آپ گھسیرا کہتے ہیں، چھوٹا سا زخم آ جاتا ہے۔ علماء نے تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس چھوٹی سی خراش کے آنے کے بعد ابی بن خلف بیلوں اور گدھوں کی طرح چلانے لگا۔ وہ بہادر تھا کہ جس نے یہ ارادہ کیا تھا کہ معاذ اللہ نبی کا خون کر دے گا، نبی کو قتل کر دے گا، لیکن چھوٹی سی خراش پر وہ بیلوں اور گدھوں کی طرح چلانے لگا۔ ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ اے ابی، یہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ یہ چھوٹی سی خراش پر تو اتنا چلا رہا ہے، تو اتنا واویلا مچا رہا ہے، تو اتنا بزدل کب سے بن گیا؟ غور کرو مسلمانوں، رمضان کی بے حرمتی کرنے والوں، نبی کی بددعا لینے والوں، ابی بن خلف کو نبی کی بددعا کا اتنا یقین کہ ابی بن خلف نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے ابو سفیان، اس خراش کو معمولی نہ سمجھو، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، نبی یہ خراش نہ پہنچاتے، صرف میری طرف اشارہ کر کے تھوک بھی دیتے تو میں تباہ و برباد ہو جاتا، کیونکہ انہوں نے مدینے میں مجھے کہا تھا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، میں تجھے مار ڈالوں گا۔ اس کے بعد ابو سفیان نے تسلی دی، لوگوں نے تسلی دی، تو آخرکار ابی بن خلف نے کہا، میں لات و عزا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، لات و عزا عرب کے دو مشہور معبودان باطلہ تھے، دو مشہور بتوں کا نام تھا، ان کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر ابی بن خلف نے کہا، اس خراش کو معمولی نہ سمجھو، لات و عزا کی عزت و جلالت کی قسم، مجھے اس خراش میں اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ سارے حجاز والوں کو اگر یہ تکلیف تقسیم کر دی جائے تو سارے حجاز والے درد سے مر جائے۔ نبی کی بددعا کا چھوٹا سا اثر آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا، اور ابی بن خلف کو اتنا یقین، اور آپ مسلمان ہو کر نبی کی بددعا کی تاثیر کا یقین نہیں۔
یاد رکھو مسلمانوں، نبی کی بددعا جسے لگ جائے گی، اولاد نافرمان ہو جائے گی، بیوی نافرمان ہو جائے گی، مال خسارے میں آ جائے گا، بڑوس بڑے خسارے میں آ جائیں گے، ساری تباہیاں اور ساری بربادیاں آ جائیں گی۔ یہاں سے جاتے ہوئے اللہ کی قسم کھا کر جاؤ کہ مولا ہم نبی کی بددعا نہیں لیں گے، کیونکہ ہمیں یقین نبی کی جو بددعا لے گا وہ تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ ہم تباہ نہیں ہونا چاہتے، ہم برباد ہونا نہیں چاہتے۔ مولا ہم نماز پڑھ لیں گے، ہم روزہ رکھ لیں گے، ہم تراویح پڑھ لیں گے، ہم رمضان کا اکرام کریں گے، رمضان کا احترام کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں رمضان کا اکرام اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خواتین و حضرات، ایمان اور روح کی تازگی کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائیے۔ ہمارا پتہ مینار الیکٹرانکس پاور ہاؤس کے سامنے، کلیان روڈ، بھیونڈی، مہاراشٹر، انڈیا۔ موبائل نمبر 9823250416 9823250416۔ پروپرائٹر محمد یعقوب خان اعظمی۔